بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو چاچا چاچی کے گھر میں ان کے ساتھ رہتے پایا تھا۔ چاچی کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی برا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر میں صرف ایک بوجھ تصور کرتی تھیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں۔ وہ بس چاچا کی وجہ سے مجبور تھیں، کیونکہ چاچا مجھ سے پیار کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کی اولاد ان کے ہوتے ہوئے یوں در در رلتی پھرے۔ اس لیے چاچی سے لڑ جھگڑ کر بھی وہ مجھے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ میرا پورا بچپن بہت ہی بدصورت گزرا تھا، جس میں مجھے کسی کا بھی پیار نصیب نہیں ہوا تھا۔ چاچا نے مجھے لڑ جھگڑ کر اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ تو دے دی تھی، مگر اس سب میں زیادہ میرے ساتھ رحم دلی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان پر چاچی کا ڈر حاوی تھا۔ اسی وجہ سے کبھی چاچا نے میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ مجھ سے کھچے کھچے سے رہتے تھے۔ چاچی کا مجھ پر بہت زیادہ روب تھا، کیونکہ چاچی مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھیں۔ اگر مجھ سے کام میں کوئی بھول چوک ہو جاتی تو بری طرح سے مار میرا مقدر ہوتی تھی۔ چاچی کے ڈر کی وجہ سے بھی اکثر مجھ سے کام خراب ہوتے رہتے تھے، اور پھر میں چاچی کے عتاب کا نشانہ بن جایا کرتی تھی۔ میرے اوپر چاچی کا ڈر اس قدر حاوی تھا کہ جب چاچی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مجھے بری طرح سے مار رہی ہوتی تھیں تو میں اپنے بچاؤ تک کے لیے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، بلکہ کسی بے جان چیز کی طرح ان کے سامنے کھڑی چپ چاپ مار کھاتی رہتی تھی۔ اور اس بات پر چاچی کو مزید شے ملتی تھی اور ان کا حوصلہ مزید بڑھ جایا کرتا تھا۔ ایسے کرتے کرتے دن رات گزر رہے تھے اور میری زندگی جہنم بنتی جا رہی تھی۔ یوں جانے کب میں نے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ چاچا کی وجہ سے میری بڑی مشکل سے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر سکی۔ چاچی نے میرا گھر سے نکلنا مکمل طور پر بند کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے چاچا سے زیادہ صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے گھر سے باہر بھیج کر اپنے گلے میں کسی بھی طرح کی بدنامی کا توک نہیں ڈالنا چاہتی ہیں۔ حالانکہ ان کی دونوں بیٹیاں مجھ سے بڑی تھیں اور کالج جا رہی تھیں، مگر چاچی کو میرا گھر سے باہر نکلنا کھٹکتا تھا، کیونکہ میرے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے ان کے گھر کے کام رک جایا کرتے تھے۔ جب چاچی کی ایسی بات کی تو پھر چاچا نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ میں جو اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ میں بھی چاچی کی دونوں بیٹیوں کی طرح کالج جا سکوں گی، مگر جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میں اب مزید آگے نہیں پڑھ سکتی ہوں تو میرے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں چاچی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکوں۔ اس لیے بس کمرے میں چھپ کر 2 دن تک روتی رہی تھی، اور اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اور پھر میں نے اس بات سے بھی سمجھوتا کر لیا اور خود کو مکمل طور پر گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ میری چاچی کی دونوں بیٹیاں صبح اٹھ کر کالج جاتیں تو ان کی پسند کا ناشتہ بنانا بھی میرے ہی ذمے تھا۔ چاچی کی مجھے سختی سے ہدایت تھی کہ سب کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ جایا کروں، اور جس دن مجھ سے صبح اٹھنے میں ذرا سی کوتاہی ہو جاتی تو مجھے چاچی کے عتاب کا نشانہ بننے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن ہوتا تھا۔ سارا دن چاچی کے طعنے میرا پیچھا کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے چاچی میرے چہرے پر 2 تھپڑ مار کر مجھ سے یقین دہانی کرواتی تھیں کہ صبح وقت پر میری آنکھ کھل جائے گی اور ایسی غلطی اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بے انتہا روتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ دونوں میرے آنسو صاف کرنے میرے پاس نہیں آ سکتے ہیں۔ چاچی اپنی دونوں بیٹیوں سے بے انتہا پیار کرتی تھی، میں ان کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا اور میں حسرت سے یہ سب دیکھتی رہتی تھی۔ اس گھر میں میری زندگی پھر بھی مشکل گزر رہی تھی۔ میں ہر روز اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعائیں کرتی تھی، مگر میری زندگی بد سے بدتر ہی ہوتی جا رہی تھی۔ جانے چاچی کو مجھ سے کون سی دشمنی تھی جو میں ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کئی بار چاچی نے ماموں کو بلا کر ان سے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر ماموں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا،
کیونکہ وہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھے۔ چاچی کی طرح مامی بھی نہیں چاہتی تھیں کہ میرا بوجھ ان پر پڑے۔ اسی وجہ سے ماموں ہر بار چاچی کو صاف انکار کر کے چلے جاتے تھے کہ وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی بیوی کی مرضی کے خلاف وہ مجھے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ ماموں کے جانے کے بعد چاچی غصے سے پاگل ہو جایا کرتی تھیں اور مجھے کوستی رہتی تھیں، یہاں تک کہ وہ مجھے کوس کر بھی تھک جاتی تو خود ہی خاموش ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ رات میری روتے ہوئے گزرتی تھی۔ میں بھی خود سے نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ مجھ سے زیادہ بدقسمت اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ چاچی کا بڑا بیٹا مجھ سے 6 سال بڑا تھا اور پڑھائی کرنے کے لیے دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تو میں ہر ممکن حد تک اس کے سامنے جانے سے گریز کرتی تھی، کیونکہ اس کی نظریں مجھ پر بہت ہی عجیب سی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ غصے کا بھی بہت تیز تھا، اور شروع سے ہی اسے میرا اس کے گھر میں رہنا پسند نہیں تھا۔ اس معاملے میں وہ بالکل چاچی پر گیا تھا۔ وہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور اب تو اس کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی، اسی لیے کچھ دنوں بعد وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ جب سے اس کی آمد کی خبر مجھے ملی تھی، مجھے کسی بھی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ پہلے تو وہ 2-4 دن کے لیے بھی گھر آتا تھا، تو یہ 2-4 دن گزارنے میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے تھے، اور اب تو وہ ہمیشہ کے لیے آ رہا تھا۔ یہی سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر میں اپنی اس کیفیت کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کا گھر تھا اور اسے اس گھر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے آنے سے 1 ہفتہ پہلے ہی چاچی نے اس کی آمد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دن رات ان کی زبان پر بس یہی جملہ تھا کہ میرا بیٹا گھر آ رہا ہے، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو لوٹ آیا تھا۔ وہ گھر آ گیا تھا، لاؤنج میں سبھی اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، جبکہ میں اپنے کمرے میں ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ مجھ میں نیچے جانے کی اور اس کا سامنا کرنے کی بالکل ہمت نہیں تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد چاچی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مجھے آوازیں دے رہی تھیں تاکہ میں نیچے آ کر کھانا لگا سکوں۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے سے نکلنا پڑا، کیونکہ چاچی کی آوازوں کو نظر انداز کرنے کا مطلب تھا کہ اپنی شامت کو خود ہی آواز دینا۔ میں لاؤنج سے گزر کر اس کی جانب دیکھے بغیر سیدھی کچن میں چلی گئی اور جلدی جلدی کھانا لگانے لگی۔ کھانا لگا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں کھانا نہیں کھاتی تھی تو کوئی مجھے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن سب لوگوں کے کھانا کھانے کے بعد مجھے چائے بنا کر ناچار سب کے سامنے جانا ہی پڑا۔ میں چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں گئی تو میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ جب میں نے چائے کی ٹرے اس کے سامنے کی تو چائے اٹھانے کے بجائے چند لمحوں تک اس نے غور سے میری جانب دیکھا، مگر میں نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی، اور پھر اس نے خاموشی سے چائے اٹھا لی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی اور سکون کا سانس لیا۔ اس بار اس نے واپس آ کر نہ ہی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی مجھ پر طنز کے تیر چلائے تھے، ورنہ وہ ہر بار مجھے یہی احساس دلاتا تھا کہ میں اس کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اس بار اس کا رویہ میرے ساتھ بہت بدلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی خاموش نظریں ہمہ وقت میرا تعاقب کرتی رہتی تھیں۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے کبھی اپنے خواب و خیال میں سوچا تک نہیں تھا۔ اس رات میں کچن میں رات کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سبھی اپنے کمروں میں سونے کی خرچ سے جا چکے تھے، مگر اب تک میرے کام ختم نہیں ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں میرے پیچھے آہٹ ہوئی تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ یکدم ہی میں سانس دینا بھول گئی۔ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا اور سینے پر ہاتھ باندھے یک ٹوک مجھے گھور رہا تھا۔ ایک نظر اس کے اوپر ڈالنے کے بعد میں فوراً ہی اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا میری جانب آیا اور میرے ہاتھ سے برتن لے کر ایک جانب رکھ دیے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کا اس طرح سے مجھے دیکھنا مجھے کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔
میری سانسوں کی رفتار کم ہو چکی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جانے مجھے کب اچھی لگنے لگی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تمہارے معاملے میں میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ امی ہماری شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں سانس روک کے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی باتوں سے میں اس قدر ڈر چکی تھی، مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے مجھ سے مزید کہا کہ میں کل کچھ دنوں کے لیے کسی کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں، واپس آ کر اس بارے میں امی سے بات کروں گا، جب تک تم اچھے سے سوچ لو۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر جا چکا تھا، مگر میں وہیں کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے سنا ہے وہ سب سچ ہے۔ وہ تو اگلے دن ہی دوسرے شہر کام کے سلسلے میں جا چکا تھا، مگر مجھے ایک اندیکھی آگ میں جھلستا چھوڑ گیا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سالوں تک اس نے مجھے اپنے لفظوں سے مارا تھا، مجھے پل پل یتیم ہونے کا احساس دلایا تھا، تو اب میں کیسے اس کی محبت پر یقین کر سکتی تھی؟ اور اگر میں ایک لمحے کے لیے اس کی محبت پر یقین کر بھی لیتی تو چاچی کسی بھی قیمت پر میری سے شادی نہیں ہونے دیں گی۔ میں یہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ چاچی مجھ سے کس قدر نفرت کرتی تھیں۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ابھی اسے گئے 2 دن ہی گزرے تھے، مگر مجھے جانے کیوں چاچی کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے زیادہ بدتر محسوس ہونے لگا۔ 2 دن بعد چاچی نے شام کے وقت مجھ سے کہا کہ تم آج ذرا ڈھنگ سے تیار ہو جانا، تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں تھی اور چاچی خود سے چل کر میرے کمرے میں آئی تھیں۔ ان کا لہجہ برف سے زیادہ سرد محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے ایک ایک لفظ کی ٹھنڈک مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا کہ شاید چاچی نے اس دن ہم دونوں کی باتیں سن لی ہیں۔ اس سوچ کے آتے ہی میرے رگوں پہ میں ایک عجیب سے جھرجھری دوڑنے لگی۔ تو اب چاچی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد میرا رشتہ طے کر دیں تاکہ ان کے بیٹے کی مجھ سے جان چھوٹ سکے۔ میں نے اسی بات پر شکر ادا کیا کہ میں اس بات پر چاچی کا طاق کو شکار نہ بنی، ورنہ یہ تو ایسی بات تھی کہ چاچی میری جان لے لیتی۔ مگر جانے کہ انہوں نے خاموش رہنے کو ترجیح دی اور اب وہ میرا رشتہ طے کر رہی تھیں۔ مجھ میں اس بات کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں چاچی کے سامنے کچھ بھی بول سکوں، اس لیے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام ہوتے ہی کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ میں ان کے سامنے جب چائے کی ٹرے لے کر حاضر ہوئی تو میرا دل پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو پسند آ جاؤں، کیونکہ میں چاچی کے بیٹے سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ میں شادی کے بعد اس گھر سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ دوبارہ پلٹ کر اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی، اور چاچی کے بیٹے سے شادی کرنے کی صورت میں یہ سب بالکل بھی ممکن نہیں تھا، بلکہ مجھے اس گھر میں رہ کر چاچی کو ساری زندگی برداشت کرنا پڑتا۔ مجھے جانے کیوں ان سب لوگوں سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ میرے اندر سالوں سے جو ڈر بیٹھا ہوا تھا وہ اب نفرت میں بدلنے لگا تھا۔ ان لوگوں کو میں پسند آ گئی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی ہفتے چاچی نے میرا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ تو خود بھی چاہتے تھے کہ جلدی شادی ہو جائے۔ چاچی جلد از جلد مجھے اس گھر سے نکال دینا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے آنے سے پہلے مجھے اس گھر سے رخصت کر دینا چاہتی تھیں، جس لڑکی سے انہوں نے ساری زندگی نفرت کی تھی، اور اسے پل پل یہ احساس دلایا تھا کہ میں ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں۔ تو وہ کیسے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل ہونے دے سکتی تھیں؟ اسی وجہ سے وہ میری شادی کرنے میں اتنی جلدی کر رہی تھیں۔ آخر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا اور میں دلہن بن گئی، مگر میں ایسی دلہن تھی جس کی نہ مہندی لگی تھی اور نہ ہی کوئی 16 سنگھار ہوا تھا، بلکہ چاچی نے مجھے ایک لال رنگ کا جوڑا دے دیا تھا جسے پہن کر مجھے تیار ہونے کا حکم تھا، اور یہ جوڑا میں پہچان چکی تھی
یہ چاچی کا بہت پرانا جوڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت دکھا کہ کیا میرے سسرال سے ایک جوڑا تک نہیں آ سکتا تھا، مگر میں نے صبر کا گھونٹ بھرا اور وہی جوڑا پہن کر تیار ہو گئی۔ گھر میں ہی سادگی سے میرا نکاح رکھا گیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی نے مجھے دکھانے کی زحمت کی تھی۔ میں دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرا نکاح پڑھایا جا چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں رخصتی ہو جانی تھی، مگر یکدم ہی مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تو میرا سانس جیسے رک سا گیا تھا۔ دروازے میں وہ پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اس کا سفری بیگ اس کے پیروں میں گرا تھا اور وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر سر جھکا لیا۔ وہ جانے کتنے ہی پل یوں ہی دروازے میں کھڑا رہا تھا اور پھر میں نے اس کے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا، مگر اس کا بیگ ابھی بھی وہیں دروازے پر گرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے رخصت کر دیا گیا، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا، اور میں یہ فیصلہ لے کر اس گھر سے رخصت ہو گئی کہ اب میں کبھی بھی اس گھر میں پلٹ کر نہیں دیکھوں گی اور نہ ہی اس گھر میں کبھی واپس آؤں گی، کیونکہ اس گھر کی ہر دیوار اس بات کی گواہ تھی کہ میں نے اس گھر میں کتنے آنسو بہائے ہیں۔ رخصتی سے پہلے میں نے ایک بار پلٹ کر اس گھر کی جانب دیکھا تھا، جہاں سے میں سوائے دکھوں کے اور کچھ بھی نہیں لے جا رہی تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی، مگر میرا سسرال میں کوئی شاندار استقبال نہیں کیا گیا۔ وہاں سب کے رویے مجھے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے، ورنہ لوگ تو نئی دلہنوں کا اچھے سے استقبال کرتے ہیں، اور یہاں میرے سسرال والے تھے جن کو مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے لے جا کر ایک جانب صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ کسی کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ان لوگوں نے ایک نئی نویلی دلہن کو بٹھایا ہوا ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور تھکن سے میرا برا حال تھا، مگر وہاں کسی کو بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ اسی اثنا میں کسی کے چیخنے چلانے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا کہ اس گھر میں کون چیخ رہا ہے، تو مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں سامنے والے کمرے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، اور پھر میں نے گھر کے سارے افراد کو اس کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے شوہر اس کمرے کی جانب گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی لڑکی مسلسل چیخ رہی ہے۔ سب لوگ اس کمرے میں چلے گئے۔ ساری آوازیں گڈمٹ ہو چکی تھیں۔ میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا تھا، اور پھر اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک لڑکی تیزی سے میری جانب آئی۔ میں حیرت سے سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بامشکل 15 برس کی تھی اور انتہائی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی میری جانب بڑھی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے میری جگہ سے ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ وہ لڑکی انتہائی طیش میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں کسی کٹی پتنگ کی طرح لہراتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس نے میرا بازو جھنجھوڑتے ہوئے مجھ سے چیختے ہوئے کہا کہ تم نے کیوں میرے پاپا سے شادی کی؟ میں حیرت کی زیادتی سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ دی ہو اور میں منہ کے بل گر گئی ہوں۔ میں نے شوق کی کیفیت میں نظریں گھما کر اس لڑکی کے پیچھے کھڑے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ میں پہلی بار اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر کوئی 20-25 سال کا لڑکا نہیں تھا، بلکہ 40 سال کا پکی عمر کا آدمی تھا۔ میری عمر محض ابھی 19 سال تھی اور مجھے 15 سال لڑکی کی ستیلی ماں بنا دیا گیا تھا۔ جب میں شوق کی کیفیت سے باہر نکلی تو میں نے اس لڑکی کے ہاتھ سے اپنا بازو اچانک جھٹکے سے چھڑایا اور اس سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارے بابا ہیں؟ اس لڑکی نے ایک بار پھر غصے کی شدت سے چیختے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ میرے بابا ہیں۔ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ یہ کسی سے بھی شادی نہیں کریں گے، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور آپ سے شادی کر لی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے اسے اس شادی کا بہت گہرا صدمہ ہوا تھا، مگر یہ سب سن کر مجھ سے زیادہ صدمہ شاید ہی کسی کو ہوا تھا۔ مگر وہاں میری پرواہ ہی کسے تھی؟ ایک عورت آگے بڑھ کر اس لڑکی کو پیار سے سمجھا بجھا کر واپس اس کے کمرے میں لے گئی
وہ جیسے روتی ہوئی آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ میں نے اپنی ساس کی جانب شکوہ کرا نظروں سے دیکھا۔ وہ بہت ہی اطمینان سے صوفے پر ایسے بیٹھی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بات آپ نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے؟ میری ساس نے میری جانب ایسے دیکھا کہ جیسے میرا دماغ خراب ہو گیا ہو اور میں اول فول پک رہی ہوں۔ میری ساس نے انتہائی درست لہجے میں مجھ سے کہا کہ بی بی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، شادی سے پہلے تمہارے گھر والوں کو ہم لوگوں نے سب کچھ بتا دیا تھا اور تمہاری چاچا چاچی کو اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے تمہاری شادی یہاں کی ہے، تو تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ یہ بات انہوں نے اس قدر درخت لہجے میں کی تھی کہ میں چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ سے رہ گئی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ چاچی مجھ سے نفرت میں اس قدر آگے بڑھ جائیں گی، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چاچی نے سب کچھ جانتے بوجھتے میری شادی ایک لڑکی کے باپ سے کر دی تھی۔ انہیں بس کسی بھی حالت میں مجھ سے پیچھا چھڑانا تھا۔ مجھے اس لمحے چاچی سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ چاچی نے میرے سارے خوابوں کو اور میری خواہشوں کو اپنے پیروں تلے روندا تھا۔ مجھ سے اب کھڑے رہنا بھی مشکل ہونے لگا تھا۔ میں وہیں بے جان ہوتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری حالت کسی کی بھی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ میری ساس نے میری نند کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر مجھے تھام کر صوفے سے اٹھا لیا اور مجھے میرے کمرے میں لے آئی۔ میرا کمرہ انتہائی سادہ مگر بے حد خوبصورت تھا، مگر اس وقت مجھے کسی بھی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھیں اور میں سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں بیٹھی رہ گئی۔ چاچی مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہیں، یہ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے آنے سے پہلے مجھے اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری تھیں۔ میں اپنے کمرے میں صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایک شادی شدہ انسان سے کر دی جائے گی، بلکہ جو کہ نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ ایک بچی کا باپ بھی تھا، اور بچی بھی عمر میں مجھ سے محض 3 سے 4 سال چھوٹی تھی۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرا ذہن معاف ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میری شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر جانے کیوں مجھے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ چاچی نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی۔ ان لوگوں نے چاچی کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی ایک 15 سالہ بیٹی بھی ہے، اور یہ میرے شوہر کی دوسری شادی ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے گھر میں سبھی کو یہ ساری سچائی معلوم تھی، ایک مجھے ہی لا علم رکھا گیا تھا، اور اس بات پر میں کتنے آنسو بہاتی کم تھا۔ میرے شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس خاموشی کو میرے شوہر کی آواز نے توڑا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاید تمہارے گھر والوں نے تم سے یہ سچائی چھپائی تھی کہ میں ایک بچی کا باپ بھی ہوں۔ میں نے شکوہ کرنا نظروں سے ان کی جانب دیکھا، مگر میں خاموش رہنے کو ہی بہتر سمجھا۔ اس وقت میرا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا، مگر کوئی بھی میرا درد محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ میرے شوہر کی اس سب میں کوئی غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اس وقت اس سب کی معافی مانگی اور میں بس سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ میرا ہر ممکن حد تک خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو بھی فرمائش کرتی وہ لمحوں میں پوری کر دی جاتی تھی۔ چاچی کے گھر تو میں ضروریات زندگی کو بھی ترس رہی تھی، مگر شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے ساری آسائشیں مہیا کی تھیں۔ اب میرے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی کا انتقال 4 سال پہلے ہوا تھا۔ انہیں اچانک ہی کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کو بچانے کی بہت کوشش کی، طرح طرح کے علاج و معالجہ کروایا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد سب نے میرے شوہر پر بہت زور دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر میرے شوہر راضی نہیں ہوتے تھے
اور اب آخر کار وہ بڑی مشکلوں سے دوسری شادی کے لیے راضی ہوئے تھے، مگر دوسری شادی کے لیے انہوں نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ وہ دوسری شادی کسی سمجھدار عورت سے کریں گے، مگر ان کی بہنوں اور ماں نے ان کی شادی مجھ جیسی ناسمجھ اور کم سے لڑکی سے کروا دی جو اپنی چاچی کے ہاتھوں ستائی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ میں بھی اپنے شوہر کی جانب راغب ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ میری زندگی ہر طرح سے پرسکون سی ہو گئی تھی، مگر مہک نام کا کانٹا مجھے ہر وقت چبھتا رہتا تھا۔ میرے شوہر اپنی بیٹی سے بھی بے انتہا پیار کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے شوہر مجھے وقت نہیں دیتے تھے یا مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، مگر وہ اپنی بیٹی سے بھی بے انتہا پیار کرتے تھے اور اس کی بھی ساری خواہشیں پوری کرتے تھے، اور یہی بات میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میری عمر بھی اتنی نہیں تھی اور میں زیادہ سمجھدار بھی نہیں تھی، اور مجھے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ہی محبت مل رہی تھی۔ ایسے میں مجھے وہ محبت بھی شراکت داری میں مل رہی تھی، اور یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پہل تو مجھے اس بات سے الجھن ہوتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سخت غصہ بھی آنے لگا تھا۔ میرے شوہر جب شام میں واپس گھر آتے تو کمرے میں آنے کے بجائے باہر لاؤنج میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتے رہتے تھے، اور میں کمرے میں بیٹھی ان کا انتظار کرتی تھی۔ وہ مجھے بھی آوازیں دے کر باہر بلاتے رہتے تھے، مگر میں ان کی ساری آوازیں سن کر نظر انداز کرتی رہتی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کو مکمل وقت دے کر ہی کمرے میں آتے تھے۔ وہ دونوں رشتوں میں توازن برقرار رکھنا چاہتے تھے، جبکہ میں چاہتی تھی کہ وہ صرف اور صرف مجھے توجہ دیں۔ میں نے اس صورتحال کو قبول تو کر لیا تھا کہ میرے شوہر ایک بیٹی کے باپ ہیں، مگر اب اسی بیٹی کا وجود میری نظروں میں بری طرح سے کھٹک رہا تھا، یہاں تک کہ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے بھی ان کا سارا دھیان اسی بات پر ہوتا تھا کہ ان کی بیٹی ٹھیک سے کھانا کھا رہی ہے یا نہیں۔ وہ اسی سوچ میں ہلکان ہوتے رہتے تھے اور اسے ٹھیک سے کھانا کھانے پر زور دیتے تھے، اور وقتاً فوقتاً میری پلیٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے تھے، مگر میں یہ سب کچھ نظر انداز کر کے بس یہی دیکھتی تھی کہ ان کی ساری توجہ اپنی بیٹی پر ہے۔ اسی وجہ سے میں اکثر بغیر کھانا کھائے ہی میز سے اٹھ جایا کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت ہی خراب ہو جایا کرتا تھا۔ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھے اتنے سالوں بعد کسی سے محبت مل رہی ہے اور وہ بھی ادھوری مل رہی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی پوری محبت کی حقدار ٹھہروں، مگر یہ سب ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی مجھے بالکل ہی ناقابل برداشت لگنے لگی تھی۔ میں کسی بھی صورت اسے اس گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اس کی اس گھر میں موجودگی میری برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس دن کے بعد سے اس نے مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجھے یوں نظر انداز کرتی تھی جیسے میرا وجود اس گھر میں نہیں ہے، اور اسے گھر سے نکال کر خود پورے گھر پر راج کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے تو میں نے مہک سے کہا کہ مجھے قریب بازار تک جانا ہے، کیا تم میرے ساتھ چل رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے پہلی بار اسے مخاطب کیا تھا شادی کے بعد۔ اگر وہ مجھ سے دور رہی تھی تو میں نے بھی اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی، ہمیشہ ہی اس سے ایک فاصلہ بنا کر رکھا تھا۔ میں نے کبھی بھی ہم دونوں کے درمیان کی دوریوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ساری زندگی جو زہر چاچی میرے اندر کھولتی رہی تھی وہ اب میرے وجود کا حصہ بن گیا تھا، اور مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ میں چاہتی تو اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر دل سے قبول کر سکتی تھی، مگر میں اپنا دل بڑا نہیں کر سکی اور میرے دماغ کے کچھ اور ہی سوچنا شروع کر دیا تھا۔ مہک نے حیرت سے میری جانب دیکھا تھا اور پھر کچھ پل سوچتی رہی تھی اور نہ جانے کیا سوچ کر میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ میں نے سوچا تھا، مجھے وہ سب کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں مہک کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اسے بازار جانے کا کہا تھا، مگر میں اسے ایک مزار پر لے آئی تھی جہاں بے حد رش تھا، کندھے سے کندھا مل رہا تھا۔
مہک یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، مگر میں تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے مسلسل پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ کہاں لے کر آ گئی ہیں، مگر میں اس وقت اسے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری گرفت اس کے ہاتھوں پر بہت ہی سخت تھی۔ میں نے کونے میں لے جا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہوں۔ اس نے مجھ سے ایک بار پھر سے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ ہم تو بازار جا رہے تھے۔ میں نے اس کی جانب تنزیہ نظروں سے دیکھا اور اس سے کہا، میں تمہیں جھوٹ بول کر گھر سے لے کر آئی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے شوق کی کیفیت میں مجھے دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اب یہاں رہنا چاہو تو یہاں رہ لو، ورنہ کہیں بھی چلی جاؤ، مگر لوٹ کر واپس گھر مت آنا۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے مجھے کہا کہ وہ میرا گھر ہے، میرے بابا کا گھر ہے۔ وہ کون ہوتی ہیں مجھے وہاں آنے سے روکنے والی؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز پست تھی، مگر حیرت و بے یقینی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے رونے لگے گی۔ اسے یوں دیکھ کر ایک لمحے کو میرا دل ڈگمگا گیا، مگر جلد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا اور اس سے کہا کہ اگر تم غلطی سے بھی گھر واپس آئیں تو تم پر بدکاری کا ایسا الزام لگاؤں گی کہ تمہارا باپ خود تمہیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، جو کچھ دیر پہلے غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں۔ میں نے صرف آپ کے ساتھ ایک بار ہی بدتمیزی کی تھی۔ میرے بابا نے مجھے سمجھا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا تھا، تو آپ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا اور اس سے کہا، میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تمہیں اب ایک منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے اتنے سالوں بعد کسی سے محبت ملی ہے اور اس محبت میں بھی تم شراکت دار بن گئی ہو، اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہے۔ اور ویسے بھی میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا تھا۔ کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میرے شوہر کی ایک بیٹی ہے، اور اب اسی بیٹی کو میں اپنے گھر اور زندگی سے نکال رہی ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے میں نے سفاکیت کی ہر حد پار کرتی تھی اور میں مہک کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے جانے لگی، مگر وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھیڑ میں گم ہو گئی۔ اب میں جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ مہک ابھی محض 15 سال کی بچی تھی۔ اسے اتنے راستے معلوم نہیں تھے کہ وہ مزار سے گھر پہنچ سکے، اس لیے میں جان بوجھ کر اسے ایسے مزار لے کر آئی تھی جو ہمارے گھر سے بہت دوری پر واقع تھا، اور مجھے یقین تھا کہ مہک وہاں سے کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے اب میں مطمئن ہو کر گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں اب خوش تھی کہ گھر میں اکیلی ہی راج کروں گی اور میرے شوہر بھی مجھے مکمل توجہ اور محبت دیں گے، مگر میں یہ بات فراموش کر گئی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ شام میں جب میرے شوہر کام سے واپس گھر لوٹے تو آتے ہی وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے، مگر جب انہوں نے کمرے کو خالی پایا تو مجھ سے استفسار کیا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ آپ کے جانے کے بعد اپنا موبائل لے کر کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور نہ جانے سارا دن کس سے باتیں کرتی تھی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ میری بات سن کر میرے شوہر کے قدم لڑکھڑا سے گئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کو تھام لیا۔ میں بہت غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا ہوگا، میں یوں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے انہیں لاکھ آوازیں دیں، مگر انہوں نے میری ساری آوازوں کو انسنا کر دیا اور گھر سے باہر چلے گئے۔ رات بھر وہ جانے کہاں کہاں اپنی بیٹی کو تلاش کرتے رہے، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ 2 دن تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرے شوہر کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، اور یوں اچانک وہ گھر سے غائب تھی تو میرے شوہر کو کسی صورت صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان کی بیٹی ہماری زندگی سے چلی گئی ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان کی بیٹی ہماری زندگی سے چلی جائے گی۔ میں اپنے شوہر کا دل اس سے بدگمان کروں گی
تو میرے شوہر اسے بھول کر میرے ساتھ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ میرے شوہر کی طبیعت بری طرح سے بگڑ رہی تھی، یہاں تک کہ اس قدر طبیعت خراب ہوئی کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہ ہر پل اپنی بیٹی کو یاد کر رہے تھے۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میری زندگی میں خوشیوں کے بجائے مزید پریشانی آ گئی تھی۔ مجھے سب سے نکلنے کا کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک جانب میرے شوہر ہسپتال میں داخل تھے اور ان کی زبان پر بس ان کی بیٹی کا نام تھا، تو دوسری جانب عجیب و غریب خوابوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ دن بھر تو میں اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال میں ہوتی تھی، مگر رات کو مجھے گھر آنا پڑتا تھا اور اکیلا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ایسے میں جب میں سونے کے لیے لیٹتی تو عجیب قسم کے خواب مجھے آتے تھے اور نیند سے میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہوتا تھا اور دل کی دھڑکن بے حد بڑی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک رات میں سوئی تو میں نے خواب میں مہک کو سفید کفن میں دیکھا تھا۔ میں سوتے میں سے گھبرا کر اٹھ گئی۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میری طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میرے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اگلے دن میں چوری چھپے مزار پر گئی، مگر وہاں جا کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ مہک وہاں موجود نہیں تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ ڈھونڈنے لگی اور آخر کار مجھے مہک دکھ گئی۔ وہ سفید جوڑے میں ملبوس تھی اور مزار پر آنے والے لوگوں کی خدمت کر رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ مہک نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، مگر وہ میرے سامنے سے ایسے گزری جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہیں تھی۔ میں مہک کے قدموں میں گر گئی اور اس سے کہا کہ گھر واپس چلو، مگر اس نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بابا کئی دنوں سے ہسپتال میں ہیں، صرف تمہارا نام لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھی نا امید ہو چکے ہیں، اب تم ہی ان کی زندگی بچا سکتی ہو۔ میں یہاں پر اسے لینے نہیں بلکہ اپنے سہاگ کو بچانے آئی تھی۔ اپنی خود غرضی پر مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں زمین میں کئی فٹ دھس چکی ہوں۔ اپنے بابا کی طبیعت کا سن کر مہک میرے ساتھ آنے پر راضی ہو گئی۔ میں اسے لے کر سیدھا ہسپتال پہنچ گئی اور اسے لے کر جیسے ہی اپنے شوہر کے سامنے گئی تو میرے شوہر ایک بار پھر سے جی اٹھے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو گلے لگا کر بے انتہا روئے تھے۔ وہ صرف اس سے ایک ہی سوال پوچھے جا رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں۔ مہک نے میری جانب دیکھا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، مگر وہ خاموش رہی۔ ہم لوگ ہسپتال سے گھر واپس آ گئے۔ میرے گھر کی خوشیاں ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ میرے شوہر نے بھی اس کے بعد مہک سے سوال نہیں کیا، مگر اب میں مہک کا خیال رکھنے کی بہت کوشش کرتی ہوں، مگر وہ مجھ سے بے حد ڈری سہمی رہتی ہے۔ میں خود کو انسانیت کے نچلے درجے پر محسوس کرتی ہوں۔ شاید چاچی کی نفرت سہتے سہتے میں بھی چاچی جیسی ہی بن گئی تھی۔ میرا ضمیر آج بھی اپنی اس حرکت پر بے چین رہتا ہے اور مجھے لعنت ملامت کرتا ہے۔ میں مہک کی شکر گزار ہوں، اس نے میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، ورنہ شاید میں اپنے گھر میں نہیں ہوتی بلکہ در در رل رہی ہوتی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، مگر میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی اور میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ آپ سب کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔